السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے وہ قیمتی دعائیں جو شب قدر میں ہمیں مانگنی چاہیے اور ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ رمضان کے مہینوں میں کثرت سے عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد اکثر و بیشتر لوگ عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم رمضان کے دنوں میں اور خاص طور سے شب قدر کی راتوں میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا کریں، اور اگر ہماری دعا قبول ہو گئی تو الحمدللہ ہم نماز کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ تو شب قدر کی رات میں اور رمضان کے مہینوں میں ہمیشہ اپنے لیے نمازی بننے کی دعا کریں، اور یہ دعا سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 کے اندر موجود ہے، اور وہ دعا اس طرح سے ہے: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاة، کہ اے اللہ تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور اے اللہ تو میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، تو ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اور آپ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ شب قدر کی رات میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے نمازی بننے کی دعا کریں۔ دوسری دعا، اکثر و بیشتر لوگ ہدایت پر آنے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب رمضان میں اللہ کی عبادتوں کے قریب آ جانا یہ ہدایت ہے، رمضان کے بعد اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دینا یہ گمراہیت ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ اس چیز سے بچنے کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو اس ہدایت کے بعد پھر تو ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ بہت بہترین اور قیمتی دعا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کو آپ یاد کر لیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8 فرمایا اللہ رب العالمین نے: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ آپ سن کر کے بھی ناظرین کرام آپ یاد کر سکتے ہیں، قرآن مجید دیکھ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ اور یہ انسان کے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی علامت ہے کہ انسان صراط مستقیم پر آنے کے بعد، عبادتوں کو انجام دینے کے بعد پھر وہ عبادتوں کو چھوڑ دے۔ اور اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ کتنی بہترین اور جامع دعا ہے۔ سامعین کرام، ضرور آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ان دعاؤں کو بہت زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو تیسری دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیوں نہ یہ دعا پڑھوں، اس لیے کہ تمام انسانوں کا دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ اور وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے وہ کون سی دعا ہے؟ بالکل صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور ایک دوسری روایت ہے وہ اس طرح سے: اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ تو ہم اور آپ اس دعا کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں: اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، یعنی دونوں کو ملا لے۔ نہیں الگ الگ بھی کہنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، کبھی ہم یہ کر لیں کبھی وہ کر لیں۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا مصرف القلوب، کہ یا مقلب القلوب، دونوں کا یہی معنی ہے کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر، اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ اللہ اکبر، کتنی جامع دعا ہے۔ یہ کون دعا کرتے تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ذرا اس چیز کو سمجھیں۔ تو ہم اور آپ کیا ہے، یہ دعا کریں کہ یا مصرف القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک۔
چوتھی دعا ناظرین کرام وہ بھی بہت اہم ہے اور جامع و معنی دعا ہے، اور یہ مسلم شریف کی دعا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ رمضان کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں، عبادت و بندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، نیک بننے کے بعد پھر برا بن جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی دعا مانگیں، اور نماز کے اندر بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ بس اتنی سی دعا ہے۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ میں حق پر آنے کے بعد باطل کی طرف چلا جاؤں۔ یہ بہت وسیع معنی والی دعا ہے۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ نمازی بننے کے بعد بے نمازی بن جاؤں۔ اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد میں پھر تیرے راستے پر چلا جاؤں۔ یہ سب معنی اس دعا کے اندر شامل ہیں۔ بہت ہی جامع و معنی دعا ہے ناظرین کرام، ہم اور آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ ناظرین کرام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل چاروں طرف پوری دنیا کے اندر کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے۔ تو شب قدر کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کو قبول کی جاتی ہے اس رات کے اندر۔ لہٰذا ہم اور آپ کیا ہے کہ دنیا و جہان کی، دنیا کی اور آخرت کی عافیت کی دعا مانگیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ افضل والی دعا قرار دی ہے۔ اور افضل والی دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ یہ دعا مانگیں، یہ سب سے زیادہ افضل دعا ہے۔ اور اس حدیث کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا و آخرت میں تجھ سے اپنی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہم یہ دعا مانگیں گے اور ہماری دعا قبول ہوگی، جیسا کہ آپ نے سنا تھا کہ اللہ خود کہتا ہے کہ تم مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تو ہم دنیا کی تمام آفتوں سے بھی بچ جائیں گے، آخرت کی پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ بہت بہترین دعا ہے ناظرین کرام، سن کر کے آپ یاد کر لیں۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ناظرین کرام اسی طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل چاروں طرف مہاماری ہے، کرونا جیسی خطرناک وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین کرام یہ رات شب قدر کی رات ہے، دعاؤں کی قبول کی جانے والی رات ہے، لہٰذا ہم اس سے بھی بچنے کی دعا کریں۔ اور یہ ایسی دعا میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آپ نے آج کل یہ بہت دیکھا ہوگا، اپنی زندگی کا لازمی حصہ اس کو بنائیں، ہمیشہ دعا مانگیں۔ آپ تشہد کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی آپ مانگ سکتے ہیں، صبح میں شام میں آپ ہمیشہ اس دعا کا جو میں بتانے والا ہوں کثرت سے اہتمام کریں، آپ ہر بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں برص سے، جو چمڑے کی بیماری آتی ہے، اس بیماری سے جس سے انسان کا پورا بدن وائٹ ہو جاتا ہے اور لوگ نفرت کرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، لا علاج بیماری ہے۔ والجنون اور پاگل پن سے، والجذام اور کوڑھ سے، اور آخری جو جملہ وہ سب سے اہم ہے، وَمِن سَيِّئِ الْأَسْقَامِ، اور اے اللہ میں ہر بری بیماریوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ تو اگر ہم اور آپ دعا مانگیں گے شب قدر کی رات میں، اور یہ دعا اگر قبول ہوگی تو اللہ ہمیں کتنی بیماریوں سے بچا لے گا۔ دیکھیے کتنی بیماریاں ہیں آج کل، یہ بیماری وہ بیماری، آج کل تو اتنی بیماریاں ہیں کہ ہمارے باپ دادا تو اس کا نام بھی نہیں سنے تھے۔ ایسی ایسی عجیب و غریب بیماریاں اس دنیا کے اندر وجود پذیر ہو گئی ہیں۔ لہٰذا ناظرین کرام ہم اور آپ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ ناظرین کرام ہم اور آپ جانتے ہیں کہ روزہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، وہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ لہٰذا ہم کیا کریں؟ اپنے لیے تقوی کا بھی سوال کریں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک لائن کی دعا ہے۔ ناظرین کرام ان دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھا کریں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔
کتنی چھوٹی سی دعا ہے۔ اس دعا کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں پرہیزگاری کا، یعنی کہ اے اللہ تو مجھے تقوی والا بنا دے، اے اللہ تو مجھے ہدایت کے اوپر قائم و دائم رکھ، اے اللہ تو مجھے پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تو مجھے بے نیاز کر دے۔ آج کل ہم اور آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں، مانگنے پر مجبور ہے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، لہٰذا ہم اور آپ کیا کریں کہ اس دعا کا اہتمام کریں۔ اب آئیے آخر میں سب سے جامع و معنی دعا جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہم اور آپ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں، اور شاید کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا تو اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہی ہوگی، اور وہ دعا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ناظرین کرام، آپ ربنا سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ آپ اللہم لگا کر کے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اللہم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، لہٰذا ہم اور آپ اللہم کے ساتھ پڑھیں، اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کا معنی مفہوم، جو اصل معنی مفہوم ہے وہ جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، اس دعا کا معنی مفہوم یہ ہے کہ ہمارا رب، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، کہ تو دنیا کے اندر مجھے بہت زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ اصل معنی مفہوم ہے۔ اور جو ظاہری معنی ہے کہ دنیا کے اندر تو مجھے بھلائی عطا فرما، وہ سب بھلائیاں بھی ملیں گی، لیکن یہ بھی ایک اصل معنی ہے کہ اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور تو آخرت کے اندر جنت مجھے عطا فرما۔ یہ ہے اصل اس دعا کا معنی مفہوم، اور دنیا کی تمام بھلائیاں بھی اس دعا کے اندر شامل ہے، آخرت کی تمام بھلائیاں بھی اس دعا کے اندر شامل ہے۔ ناظرین کرام، آپ یاد رکھیں کہ یہ سب دعائیں جو میں بتلا رہا ہوں یہ ایکسٹرا بتلا رہا ہوں، جو شب قدر کی مخصوص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، وہ دعا تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ آئیے میں آخر میں اب ایک دعا بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن فائدے کی چیزیں ہیں۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ جو ہمارے سامعین کرام ہیں، جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں، وہ اپنے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی جمع کر لے، لہٰذا آپ اکتائے نہ، ان دعاؤں کا آپ کثرت سے اہتمام کریں اور ضرور یاد کریں۔ ایک لائن کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف فرما دے گا، یا پھر اگر ایسے ہی پڑھے گا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان جو میدان جنگ سے بھی بھاگ گیا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں ایک لائن پڑھنے کی وجہ سے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی جامع و معنی دعا ہے، یہ بخشش والی رات ہے، لہٰذا ہم اور آپ اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں اور ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر اس دعا کا اہتمام کریں۔ آپ کو اس کے برکات اور ثمرات نظر آئیں گے اپنی زندگی کے اندر۔ وہ دعا کون سی ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت بہترین دعا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی سب کو زندہ رہنے والا، وہی سب کو قائم رکھنے والا ہے، اور میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ آخری میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ان تمام دعاؤں کو یاد کر کے ہمیشہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔